یہ ان کی نئی ترقی نے بولو ہمارے لیے کتنی بے چینی کر دی ہے۔ فائدے کم ہیں، نقصان۔ یہ آپ کے سب کے پاس موبائل فون ہے، سیل فون کہتے ہیں اس کو، عربی والے جوال کہتے ہیں، آپ سب کے پاس ہوگا۔ مسجد میں بھی آ کے بند تو کرتے نہیں ہیں نا آپ، پتہ کیسے چلے گا دوسرے کو کہ میرے پاس فون ہے یا نہیں ہے؟ رنگ ٹون بجانی ہے، مسجد میں موسیقی بجانی ہے، بار بار کہتے ہیں، مانتے نہیں ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے؟ اس میں ہوتی ہے ریڈیشن، اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں جن کو آپ ریز کہتے ہیں، ریڈیشن۔ وہ آپ کو کتنا نقصان دے رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کان سے لگائے ہوتے ہیں، جس وقت بیٹری لو ہو اس وقت تو وہ دگنی ہو جاتی ہے ریڈیشن اس کی۔ یہ ریڈیشن کب ہوتی ہے؟ کینسر کے مریض کو لگاتے ہیں نا شعاعیں، اس طرح کی شعاعیں۔ یہ اگر لوگ اسی طرح اس کو ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رہیں گے، اللہ معاف کرے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ لگے گا سارے ہی مریض بن جائیں گے۔ تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو بالکل بستر پہ ساتھ رکھ کے اس کو سوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اوپر والی جیب میں رکھا ہوا ہے، یہ دل کو کتنا نقصان دے رہا ہے آپ کو وہ بھی نہیں اندازہ۔ مسلسل جب وہ دیتا رہے گا ایک وقت آئے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو زیادہ تر آپ رکھتے ہیں، اس کا آپ کی جو مردانہ قوت ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ، اس حد تک یہ نقصان دے۔ مگر آپ نے اس کو ترقی کے نام پر نہیں جی، تو دیکھو نا جی، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں سے بھی بات کر لو، کچھ بھی کر لو، آپ اس کے لیے کتنے وہ ہو جائیں، ذرا سا فون ادھر ادھر ہو جائے آپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ترقی کے نام پر آپ کے لیے فائدے اس میں زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ تو ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ٹیکنالوجی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں سہولیات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ ان کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ میں ترقی اصل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بظاہر چیزوں کی مادی ترقی ہے، ہم تو روحانی ترقی پر تھے، وہ کہاں گئی؟ یہ مادی ترقی کی باتیں کرتے ہو، روحانیت میں جو تمہیں کمال حاصل تھا کہ حضرت عمر مدینہ منورہ کے منبر پر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ سن رہے ہیں، وہ تھی ترقی۔ آج وہ کہاں ہے؟ مجھے میرے حضرت صاحب قبلہ نے یہ بات سنائی تھی۔ حضرت بابا فرید جب پہلی مرتبہ اجمیر گئے نا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے، تو حضرت خواجہ صاحب اس وقت ایک سوکھے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا تخت تھا، اس پہ بیٹھے تھے، لیکن پیچھے تنا تھا اور وہ درخت اونچی گئے سوکھا ہوا تھا۔ تو بابا صاحب مرید ہونے گئے تھے۔ کیا ہونے گئے تھے؟ مرید ہونے، ان کو پیر بنانے گئے تھے۔ تو جب گئے وہاں پر تو دیکھا کہ اتنا بڑا وقت کا شیخ قطب اور سوکھے تنے کے ساتھ بیٹھا ہے، تو بابا صاحب حالانکہ مرید ہونے گئے تھے، نظر کر کے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا۔ نظر کی اس درخت پر اور وہ اونچی، بولو سائنس کو کر کے دکھائے۔ ترقی ہے نا، کر کے دکھائے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے ایک دم توجہ کی کہ یہ کس نے کر دیا، تو پتہ چل گیا کہ سامنے کوئی آیا۔ حضرت صاحب نے پھر پہلی حالت پہ لوٹا دیا، پھر پہلے جیسا۔ بولو طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ سائنس کے پاس یہ طاقت ہے؟ سوچیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنا رہا میں، ان کے غلاموں کی سنا رہا ہوں، بچوں کی سنا رہا ہوں۔ نبی کی شان تو بہت بلند ہے، صحابہ کی بھی نہیں سنا رہا، ان کی شان بھی بہت بلند ہے۔ ایک نگاہ کرنا اور سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر دینا سائنس کر سکتی ہے؟ تو ترقی وہ تھی یا آج ہے؟
بتائیے، سوچئے۔ بابا صاحب نے پھر نگاہ کی، وہ پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ حضرت صاحب نے پھر نگاہ کی، وہ پھر ویسا ہو گیا۔ جس تخت پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے بابا صاحب نے اشارہ کیا، وہ تخت اونچا ہونا شروع ہو گیا، صرف اشارے سے وہ تخت اونچا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت کا جملہ خواجہ غریب نواز کا تاریخی جملہ ہے، فرمایا اے تخت بنشین من آل رسولم، اے تخت نیچے آ جا، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ تخت کہاں، دماغ کہاں ہے، کان کہاں ہے، کیسے سنا، کیسے سمجھا، سائنس تو اس میں رہے گی۔ وہ تخت نیچے آ گیا، فرمایا میں تجھے مرید نہیں کروں گا، چاہ میرے خلیفہ کے پاس جا۔ قطب صاحب کے پاس بھیج دیا حضرت نے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، ترقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین حسینی نقشبند، خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالی۔ آپ کی ایک مرید تھی خاتون، وہ علاء الدین خلجی کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی، بادشاہ تھا خلجی۔ حضرت کی وہ کون تھی؟ اونچی مریدہ مرید تھی۔ بادشاہ سے بادشاہ نے کوئی بات کہا، اس کنیز سے پورا نہ ہو سکا، غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، بڑا سخت بادشاہ تھا، حکم دیا اس کو قطب مینار پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ 250 فٹ اونچا مینار ہے دہلی میں، اوپر لے جاؤ اور اس کو اوپر سے اونچی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، جلادوں نے پکڑا، لے گئے۔ پہلے تو 250 فٹ لے کے اس کو چڑھے۔ جب اوپر گئے اس نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ان کا جی بادشاہ کا حکم ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، معافی بادشاہ دے سکتا ہے، ہم دے سکتے نہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا نا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس نے پیر کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ پیر صاحب بخارا میں، روس کا علاقہ جو اب آزاد ہوا ہے، سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہو، وسط ایشیا۔ یہ آپ جائیں نا ادھر ازبکستان میں بخارا ہے۔ ایک زمانہ تھا، کہاوت ہوتی تھی، جو مزہ چھجو کے چوبارے وہ بلخ نہ بخارے۔ یہ بلخ بخارا ازبکستان میں ہے، بخارا شہر ہے۔ کہاں دہلی کہاں بخارا، یہ بات ہے کتنے سینکڑوں برس پہلے کی۔ کہاں دہلی اور کہاں بخارا۔ اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھیں، یہ ساری چیزیں، اس طرح کی سہولتیں نہیں۔ 250 فٹ اونچا وہ مینار، جلادوں نے جب پھینکا اس نے آنکھیں بند کر لی، اور کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ پیر صاحب کو پکارا، آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ پھینک چکے، لڑکی نے دیکھا میں کسی کی گود میں ہوں، نیچے آئی ہے لیکن کسی کی گود میں۔ آنکھیں کھولی تو حضرت صاحب سامنے۔ حضرت صاحب، اب یہ جملہ بھی تاریخی ہے، اس نے کہا حضرت جی آپ یہاں، فرمایا تو نے پکارا تھا نا، تو تاریخی جملہ، تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو مینارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں۔ وہ ترقی تھی یا یہ ترقی ہے؟ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے کہانیاں سناتے ہیں، میں کہانیاں نہیں سنا رہا، کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں سنا رہا، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، روح والوں کو سمجھ آتی ہیں، دوسروں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سائنس کے کرشمات پر آج ریجھنے والے ہیں۔ ارے دیکھو سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کیا ترقی کر گئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، جتنی تم نے ترقی کی ہے، جتنی ایجادات بنائی ہیں، آج تم کہہ رہے ہو ٹیکنالوجی بہت اونچی، بجلی ختم ہو جائے یہ کسی کام کی ہے؟ دینا جواب مجھے۔
بجلی نہ ہو کسی کام کی ہیں یہ اونچی؟ ساری بجلی کی وجہ سے ہے نا. بجلی ختم تو یہ ساری بیکار، کسی کام کی نہیں. تو کہاں ہے تمہاری ترقی؟ جب بجلی نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں تھا، اس وقت کے کمالات پڑھو تو سمجھ آئے گی. چلو انسانی کمالات پہ آ جائے، میں روحانی کمالات پہ نہیں جاتا. چلو میں دنیا کی بات کر لیتا ہوں. پیرامڈ، اہرام مصر، تکونے پتھر دیکھے ہوں گے نا کبھی فوٹو میں. مجھے کوئی بتائے کتنے پرانے ہیں؟ جس کو پتا ہو بتائے. انہوں نے 2000 کا، قبل مسیح کے ہیں وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ادھر نہ تو درخت ہیں، نہ کوئی قریب اس کے سمندر ہے کہ جی قریب سے سمندر ہوں، لایا گئے ہوں اور پہنچا دیے گئے ہوں. وہ کتنے وزنی ہیں، کیسے بنے ہوئے ہیں، کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کتنی دھوپ پڑی ہے، کیا کچھ وہاں بن کیسے گئے، آج تک عقل حیران ہے. انسان کے بنائے ہوئے. اگر تم انسانی بات کرو تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس زمانے کا انسان جتنا ترقی یافتہ تھا آج ترقی یافتہ نہیں ہے. یہ جو 7 ونڈرز تھے نا، عجائبات عالم 7، اب تو نئے آ گئے نا، پرانے تو رہے نہیں ہیں. پرانوں میں 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں. یہ جو پرانے عجائبات عالم کہتے نا، 7 عجوبے دنیا میں، 8واں انسان ہے ان کے نزدیک. یہ 7 عجوبے میں وہ عجوبہ اس کو شمار کرتے ہیں، یہ پیرامڈ اہرام مصر کو. اسی طرح کسی نے فضا میں ہینگنگ گارڈن بنا دیا تھا، کوئی ستون نہیں تھے، اس نے فضا میں باغ بنا دیا تھا اس زمانے میں قبل مسیح. کیسے بنا دیا تھا؟ آج کوئی بنائے نا. تو ترقی کس کا نام رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اگر ترقی یہ ہے آپ کی کہ ہم دین کی باتیں نہ کریں تو یہ ترقی نہیں ہے. اگر نبی کی تعظیم کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، نبی کے ادب کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون سی باتیں کر رہے ہو؟ سنو، اللہ فرماتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ ستمگار دھر کے جھگڑالو ہیں، انہوں نے تو ماننا نہیں. ایمان والو، ہم باتیں سناتے ہیں تمہارا ایمان پکا کرنے کے لیے، کہیں تم ان کی طرح ہو کر انکار نہ کر دینا ان کے جھگڑے میں آ کے کہ نہیں جی. وہ تو کہتے ہیں جی یہ مولوی تو لوگوں کو پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ تو رجت پسند ہیں، بیکورڈ ہیں، آرتھوڈکس ہیں، یوں ہیں، وہاں ہیں، فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں. یہ جتنے مرضی الزام لگا لیں، کامیاب وہی ہے جو قرآن و سنت کو مانتا ہے. جو قرآن و سنت کو نہ مانے وہ کامیاب نہیں ہے. چلو آپ کے نزدیک جاپان نے بہت ترقی کی، جاپان دنیا کے صنعتی ممالک میں بہت آگے چلا گیا، حالانکہ اس پر ہیروشیما پر بم گرا تھا، انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں نے معیشت میں ترقی کی، بہت آگے چلے گئے. بتاؤ سونامی آیا تھا، بچا سکے وہ اپنے آپ کو؟ اونچی کہاں گئی ترقی؟ کیا ہوئی ان کی ترقی؟ تو یہ باتیں نہ کرو کہ جی کہاں پرانی باتیں لے بیٹھے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جو دین کی باتیں ہیں، دنیا بدلے گی، میرے رب کا کلام اونچی نہیں بدلے. ہمارے یقین میں فرق آیا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیا، اپنے ایمان کو کمزور کر لیا. ایمان تو قوت ہے، ہم نے اس کو کر لیا کمزور. نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ ہم اب شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو جب یہ حالت ہوگا تو بتاؤ پھر کو فائدہ ہوگا؟ دعا کرتے ہوئے بھی آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یا اللہ میرا تبادلہ ہو جائے، میں گھر جانا چاہتا ہوں تو میرے گھر کے پاس مجھے نوکری مل جائے. دعا بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آفیسر تو مانتا نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ اور کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ وہ مجبور ہے، کمزور ہے، معاذ اللہ، اس کے لیے ایسا سوچنا بھی غلط.
تو ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ جی اللہ سے مانگ رہے تو یقین سے مانگو نا. تمہارا یقین کہاں چلا گیا؟ جب تمہارا یقین درست نہیں ہے تو پھر تم کامیاب بھی ہو سکتے نہیں. کمزوری ہم میں ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں، تو میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی دیکھ لو، اس وقت مشرکین کا طریقہ تھا، وہ جھگڑتے تھے، مانتے نہیں تھے. آج یہ نہیں مانتے. تو ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ صحیح عقیدے والے کبھی شیطان کے چکر میں آتے نہیں ہیں.